ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. آمنت بالله صدق الله العظيم. ہر گل کھول کے حضور دس گئے، رب نے جو دسیو ضرور دس گئے. ہر گل کھول کے حضور دس گئے، رب نے جو دسیو ضرور دس گئے. کھول کھول دین تے ایمان دسیاں، کھول کھول دین تے ایمان دسیاں، پڑھ پڑھ رب دا قرآن دسیاں. زندگی دا فہم تے شعور دس گئے، ہر گل کھول کے حضور دس گئے.
ہر گل دسیو نہ کھول کھول کے ہر گل دسیو نہ کھول کھول کے میٹھی جئی زبان وچوں بول بول کے جیون دا ایک ایک اصول دس گئے ہر گل کھول کے حضور دس گئے لاؤ سینے رب دا قرآن گھٹ کے لاؤ سینے رب دا قرآن گھٹ کے سٹ دو شرک دیاں جڑاں پٹ کے بدعتاں تو رہنا ہے بدعتاں تو رہنا ہے دور دس گئے ہر گل کھول کے حضور دس گئے ہر طرح دیاں حمداں ثناواں کی بڑیائیاں بڑھائیاں وحدائیاں اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس واسطے اعلیٰ اور بالا درود و سلام آقا دو جہاں پیغمبر آخر الزمان صاحب قرآن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے اعلیٰ اور بالا دوستو بھائیو اللہ سبحانہ وتعالی دا بہت بڑا احسان عظیم ہے کہ جس خالق و مالک نے اپنے پاک اور مقدس گھر دے اندر جمعہ جیسا عظیم فریضہ ادا کرن دی توفیق عطا فرمائی اللہ سبحانہ وتعالی آئیدہ مل بیٹھنا اپنی بارگاہ اندر قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے کہو آمین بھائیو دوستو نبی پاک علیہ السلام نے جدو پیارے سونے سچے دین دی دعوت لوگاں دے سامنے پیش فرمائی آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو یہ پیارا دین پیار محبت دا نام ہے آپس دے اندر پیار محبت دے نہ رہنا دلان دے اندروں قدورت نفرت کینہ بغض نکال کے رہنا نبی پاک علیہ السلام نے محبت اور پیار بھریا پیغام دیتا ہے آقا فرماندے نے ایک مسلمان تے دوسرے مسلمان دے 6 حق نے وہ اخلاقی حق ہر بندے نو ادا کرنے چاہیے دینے پوری محبت نال توجہ میرے وال رکھو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 6 حق نے ایک مسلمان دے دوسرے مسلمان تے وہ ہر مسلمان نو چاہیے کہ وہ ادا کرے اخلاقی طور تے انہوں ادا کرن دی کوشش کرے اللہ سبحانہ وتعالی سنو ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے وہ میں انشاءاللہ قرآن و سنت دی روشنی اندر 6 حق بیان کرنے نے انہوں نے سن کے پھر تسی اپنے سینے اندر جگہ دین دی کوشش کرنی ہے پھر انہوں نے عمل کرن دی کوشش کرنی ہے جو تسی عمل کرو گے پھر کل قیامت والے دن اللہ او دے بدلے تو انہوں اپنے حبیب دے حوض تو حوضے کو سردہ پانی نصیب فرمائے گا اللہ سبحانہ وتعالی سنو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے کہو آمین میرے بھائیو محبتانو پیدا کرن دا نبی پاک نے پیغام دیتا ہے نفرتانو مٹان دا پیغام دیتا ہے اس واسطے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لوگو مسلمان دا بھائی ہے مسلمان دا رشتہ بڑا پیارا ہے نبی پاک نے فرمایا ایک دوسرے دے دکھ سکھ دے ساتھی بن جاؤ اس واسطے آمینہ دلال نے 6 حق بیان فرمایا اے ادا کرنے پہنے نے پوری محبت نال انشاءاللہ توجہ میرے بعد رکھنی ہے جامعہ ترمذی اندر بھی حدیث موجود ہے اصل جنہ مینوں آندے نے قاری صاحب تسی گھنٹے تو اتے کام چلا لگا دیندے جے آج آپ گھنٹیاں گھنٹیاں لگ کام ہی نہیں کرنا ایک حدیث بیان کرنی ہے وہ بیان ہو جائے گھنٹے چ ہو جائے 2 گھنٹیاں چ ہو جائے 3 چ کرنی آپ ایکو حدیث بیان ہے جامعہ ترمذی دے اندر ایک حدیث یا صحیح مسلم دے اندر 5651 نمبر حدیث ہے وہ ایک حدیث میں بیان کر کے اجازت چاہاں گا پوری محبت نہ توجہ رکھنی ہے کہ مسلمان دے حق کیا نے اللہ پھر سنا کے وہ دیتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے کہو آمین پوری محبت نہ توجہ فرمایا جے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نبی پاک علیہ السلام دا نام آئے درود پڑھنے محبت دے نال پیار دے نال ذوق شوق دے نال نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ میرا نام سن کے درود نہیں پڑھدا وہ بندہ دجو سے بندہ بخیل ہے نبی پاک علیہ السلام دا نام سن کے تڑپ جانا چاہیے ہر بندے نو اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا آقا فرماتے نے المسلمی علی المسلمی ستن بالمعروف آقا فرماتے نے لوگو ایک مسلمان تے دوسرے مسلمان تے 6 حق نے نیکی والے 6 حق نے ہر کلمہ کو مسلمان نو چاہیے کہ وہ 6 حق ادا کرے ہر کلمہ کو مسلمان نو چاہیے وہ 6 حق ادا کرن دی پوری کوشش کرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یسلم علیہ اذا لقیہ فرمایا ایک مسلمان دا دوسرے مسلمان تے پہلا حق تو جو دنال سنیا جے آقا فرماتے نے پہلا حق مسلمان دا مسلمان تے جدو مسلمان نو ملنا ہے جدو ملاقات کرنی اپنے مسلمان ویر پائی دنال جتے بزار اندر اللہ تے کر اندر آیا ہے اپنے مسلمان پائی دنال ملاقات ہو گئی ہے اللہ دے گھر چو نکلے مسلمان پائی دنال ملاقات ہو گئی ہے وہ لوگوں میرے بھائیو اپنے گھر اندر گیا اپنے مسلمان پائی دنال ملاقات ہو گئی ہے اللہ اکبر چال دیاں پھر دیاں مسلمان پائی دنال ملاقات ہو گئی ہے آقا فرماتے نے جتھے بھی ملاقات ہوئی ہے یہ مسلمان تا حق کے بندہ انہوں سلام کرے اپنے مسلمان بھائی نو سلام کہوے سلام کہہ کے دے حق دے اندر سلامتی رحمت برکت دی دعا کرے اوہ سونے آؤ جتھے بھی مسلمان مل جائے نا اپنے مسلمان بھائی نو سلام کرنے مسلمان دا حق ہے حضرت توجہ دے نال سنی نبی پاک علیہ السلام تشریف فرمانے ایک آن والا آیا آکے کہندہ السلام علیکم بیٹھ گیا نبی پاک نے فرمایا اس بندے نو 10 نیکیاں مل گئیاں نے ایک اور آن والا آیا انہیں آکے کیا السلام علیکم ورحمت اللہ نبی پاک نے فرمایا اس بندے نو 20 نیکیاں مل گئیاں ایک اور آن والا آیا انہیں آکے کیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نبی پاک فرماتے نے اس بندے نو 3 نیکیاں مل گئیاں نے 3 جملے بولے اللہ نے 3 نیکیاں عطا فرما دیتیاں حضرت انس فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام دنال 10 سال دا زندگی دارسا گزاریا میں چھوٹا جیاسا نبی پاک نے کدے اس بات تو آر محسوس نہیں کی تھی سی آپ چھوٹیاں نو بھی سلام کیا کر دے آپ چھوٹیاں نو بھی سلام فرمایا کر دے وہ سونیا چھوٹا مل جائے چھوٹے نو سلام کرنا بڑا مل جائے بڑے نو سلام کرنا نبی پاک دی تعلیم و تربیت عمل کرنا حضرت عبداللہ بن عمر میں نے کتھے یاد آئے نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انج نماز اثر ادا کیتا کر دے نماز اثر ادا کرن تو بعد بازار اندر نکل جان دے بازار دے کونے تے گئے نے تے واپس ہی کونے تو واپس آ گئے نے زرانہ نماز پڑھ کے اثر دی بازار اندر جایا کر دے تے واپس ہی خالی آ جایا کر دے ایک دن پوچھن والے نے پوچھیا ہے عبداللہ بن عمر پیارے آؤ بازار چ جاندے جے دے کچھ لے کے نہیں آندے کچھ خرید کے نہیں آندے فرمایا پیارے آؤ میں بازار اندر خریدن نہیں جاندا دنیا دا سودا کرن نہیں جاندا میں تے نیکیاں دا سودا کر کے آنا ماں کی مطلب فرمایا میں نبی پاک تو سنیا سی آقا فرماندے نے جدو بندہ اپنے مسلمان بھائی نو سلام کہے کہندہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ پاک اس بندے نو 3 نیکیاں عطا فرما دیندا ہے اے میرے پیارے جدو میں بازار اندر جانا ماں میں نو جڑا بھی یار بیلی دوست ملدا ہے میں سلام کردہ جانا ماں میں دنیا دا ساز و سامان خرید کے نہیں لے کے آندا میں تے نیکیاں خرید کے لے کے آنا ماں میں تے نیکیاں بنا کے لے کے آنا
آنا وا حضرت جی مسلمان دا حق جتھے تیرا یار بیلی ملے دوست ملے اپنے یار بیلی دوست مسلمان بھائی نو سلام کرنا ہے ہن تے سٹائل اول لے آ گئے نے ہن تے معاشرہ عجیب بن چکیا ہے سلام کیڑا سلام پہلے ملنا دوروں ہی پہلے پھکڑ تولنی ہے ماں دی گال کڈنی ہے بہن دی گال کڈنی ہے پھر جا کے ملاقات کرنی ہے اور سونیا گال نہیں کڈنی سلام کرنا ہے اور سونیا مندے بولنے مسلمان دا حق ہے کہ تو اپنے مسلمان بھائی نو سلام کرے میں نے کتھے یاد آئے نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر دے اندر تشریف فرمان ہے اے میرا پیارا صدیق اکبر اللہ محبوب پیغمبر دا یار غار صدیق اکبر گھر دے اندر آئے نے آ کے کہندے نے کوئی کھان واسطے گھر اندر چیز ہے روٹی پانی ہے تے لے کے آؤ نا گھر چوں پتہ کرایا نہ روٹی ملی نہ آٹا ہے حضرت صدیق اکبر نو بھوک بھی بڑی لگی ہے دل اندر خیال آیا نبی پاک دے ول جلنے نبی پاک علیہ السلام دے کر چلنے آپ دا کوئی غلام کھجوراں لے کے آئے گا نبی پاک میں نو بھی 2-4 دے دیں گے 2-4 کھجوراں کھا کے پانی پی لواں گا بھوک ختم ہو جائے گی اسے عرب دے دن آل گھر چوں نکلے نے چل دیاں حضرت ابو حضرت فاروق اعظم دے نال ملاقاتاں ہو گئیاں فرمایا عمر پیاریا کدھر جا رہے ہیں تے کیویں جا رہے ہیں فرمایا صدیق اکبر جی بھوک بڑی لگی سی گھر اندر کھان واسطے کوئی چیز کوئی نہیں سی دل اندر خیال آیا نبی پاک دے کول کوئی آپ دا غلام تحفے دے اندر کھجوراں لے کے آئے گا کوئی 2 کھجوراں مینوں بھی مل جان گیاں نبی پاک علیہ السلام کھجوراں دین گے تو پانی پی لواں گا بھوک مٹ جائے گی اچھا صدیق اکبر جی تسی دسو تسی کتے جا رہے جے صدیق اکبر مسکرائے فرمایا اللہ دی قسم ہے ہوئے فاروق اعظم میں بھی یہی ارادہ لے کے نکلے آواں اللہ پاک نے سوچ نو ملا دیتا ہے چل دیاں حضرت صدیق اکبر فرماندے نے چلا رل کے نبی پاک دے وال چلیے حضرت صدیق اکبر بھی جا رہے فاروق اعظم بھی جا رہے ہیں چل دیاں نبی پاک دے دروازے دے پہنچے نے دستک دیتی ہے نبی پاک بار آئے نے فرمایا او میرے پیارے صدیق عمر جی دوپہر دا وقت خیر ہوئے کیویں آنا ہویا فرمایا آقا جی بھوک بڑی لگی سی آقا جی بھوک بڑی تیز سی اساں سوچا کچھ کھجوراں تو میں اندر آن گیاں نبی پاک علیہ السلام سانوں بھی کھلان گے تے آقا فرماندے نے نالے مسکرائی جان دے فرمایا میں نے اس سچے رب دی قسم ہے جنہیں میں نے نبوت عطا فرمائی ہے نبوت دا سیرہ تے تاج دیتا ہے فرمایا او صدیق اکبر جی ہے عمر پیاریا بھوک میں نے بھی بڑی لگی ہے بھوک میں نے بھی بڑی شدید لگی ہے خدا دی قسم ہے تنہ دا پیار اللہ پاک نے بڑا انوکھا بنایا ہے تنہ دی جوڑی بڑی اللہ پاک نے انوکھی بنائی ہے ایک دن مدینہ پاک دے بازار اندر نبی پاک علیہ السلام نے ایک ہاتھ صدیق اکبر دا پکڑیا ہویا ایک ہاتھ فاروق اعظم دا پکڑیا ہویا مدینہ دے بازار اندر جا رہے ہیں ایک ویکھن والا خوش ہو کے آخدا ہے لوگو اے جدو چال دیاں نے جوڑیاں کڑیاں سونیاں لگ دیاں رہے نبی پاک فرماندے نے ہوئے کہن والا پھر سن لے یہ جوڑی دنیا اندر بھی اکٹھی یہ قبر اندر بھی جائے گی تے اکٹھی جائے گی جدو کل قیامت والے دن اٹھائے جانگے تے کٹھے اٹھائے جانگے جدو جنت اندر جاوانگے تے اکٹھے جاوانگے دنیا اندر بھی اللہ پاک نے پیار ایسا بنایا کٹھے قبر اندر بھی اکٹھے محشر اندر بھی اکٹھے جنت اندر بھی اکٹھے جوڑی رل کے سدیے یاراں دی اے کھیڑ یار مقدراں دی جوڑی رل کے سدیے یاراں دی اے کھیڑ یار مقدراں دی شالا خیر ہوے حبداراں دی
اے کھیڑ یار مقدران دی ایک یار نو یار صدیقہ دن نالے آقا دا خاص رفیقہ دن قرآن جدی تصدیقہ دن اے کھیڑ یار مقدران دی جوڑی رل کے سدیے یاران دی اے کھیڑ یار مقدران دی دوجا یار نبی دی دعا ہوئے جنوں بیجیا آپ خدا ہوئے دوجا یار نبی دی دعا ہوئے جنوں بیجیا آپ خدا ہوئے جندہ سورا شیر خدا ہوئے اے کھیڑ یار مقدران دی جوڑی رل کے سدیے یاران دی اے کھیڑ یار مقدران دی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آقا فرمان دینے میرے پیارے صدیق و عمر جی ایک میرا انصاری صحابی ہے جڑا میں نے بڑی دفعہ دعوت دے چکیا ہے آقا جی کدے میرے باغ اندر بھی تشریف لے کے آنا آج پوک مینوں بھی بڑی لگی ہے اے صدیق و عمر جی پوک توانوں بھی بڑی لگی ہے آؤ نہ رال کے چلیے اپنے انصاری صحابی دے کول اے باغ دیاں کھجوراں کھلائے گا پوک بھی مٹ جائے گی وہ دی تمنا بھی پوری ہو جائے گی نبی باغ نے صدیق و عمر نو نال لیا تے باغ اندر چلے گئے نے چل دیاں انصاری صحابی دی چومپڑی دے کول پہنچے نے آپ گئے نے جا کے فرمایا بلند آواز نہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک آردہ جڑا مالک ہے انصاری صحابی پانی لین واسطے بار کیا ہویا ہے تے دی اہلیہ کار دے اندر دی زوجہ کار دے اندر نے ویکھیا نبی پاک علیہ السلام تشریف لے کے آئے نے کہا نبی پاک دی زبان دے اندر دعا نکلی ہے یہ دعا سلام اللہ تیرے تے سلام دی ہوئے اللہ تیرے تے رحمت ہوئے اللہ تیرے تے برکتان دا نزول ہوئے انہیں کہا نبی پاک علیہ السلام دی زبان ہے یہ اور زبان جدی زبان چو نکلن والیاں دعاواں کدے رات نہیں ہو سکدیاں آج کیوں نہ ہوئے نبی پاک دیاں دعاواں سمیٹ لما نبی پاک نے فرمایا ہے جسے کسے دے کار اندر جاؤ نا 3 مرتبہ سلام آکو اگر اجازت مل جائے تے داخل ہو جاؤ اگر نہ اجازت ملے تے واپس چلے جاؤ نبی پاک نے 1 مرتبہ سلام آکیا ہے آہستہ جا آواز دنیاں آہستہ سلام دا جواب دنیاں نبی پاک نو سنائی نہیں دے گا اسی طرح نبی پاک دوسری مرتبہ بھی دعا کرنگے تیسری مرتبہ بھی دعا کرنگے جنی مرتبہ نبی پاک دعا کرنگے اللہ انیاں رحمت عطا فرمائے گا اللہ انیاں برکت عطا فرمائے گا آقا نے دوسری مرتبہ کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس بی بی نے دوسری مرتبہ بھی آہستہ جواب دیتا انہیں پھر کیا نبی پاک فرماتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نبی پاک دا سلام کہنا ہویا نے پھر آہستہ جواب دیتا ہے اللہ اکبر آقا فرماتے ہیں اور میرے پیارے صدیق و عمر جی کار چو جواب نہیں آیا لاغدہ چومپڑی اندر کوئی ہے کوئی نہیں کار اندر ہے کوئی نہیں آؤ نہ واپس چلیے نبی پاک چلن لگے نے کار اندروں بی بی دی آواز آئی حضرت جی ٹھہر جاؤ نا میرا سرتاج میرا خامد پانی لے کے گیا ہے لین گیا ہے جاندہ ہے نبی پاک فرماتے بی بی میں 3 مرتبہ سلام آکھیا تو سلام دا جواب کیوں نہیں دیتا فرمایا سونیوں میں سلام دا جواب دن دی رہی ہاں لیکن آہستہ دن دی رہی ہاں میں کیا جی نبی پاک دعا کر رہے نے میرا دل کردہ سی آج ایک ساڑھے غریبان دی چومڑی تھے کائنات دا سردار آیا ہے یہ دعاواں دندہ جائے اسی دعاواں لندے جائیے اے آقا جی میں تے دعاواں دی غرض نال آہستہ سلام دا جواب دن دی رہی ہاں نبی پاک علیہ السلام گلنگ کاری رہنے یہ مشکیزہ پانی دا پرے ہویا انصاری صحابی نے ویکے آئے میری چومپڑی دے قریب کوئی مہمان آئے نے یہ دوڑ دا آیا ویکیا آج نظرہ اس چہرے تے پہیاں نے جسے چہرے نو تکن واسطے دنیا ترس دی ہے آج نبی پاک دے چہرے انور تے
واسطے نظراں پیاں جلدی جلدی دوڑ کے آگے نبی پاک دے سینے نہ لگ گیا فرمایا سونے ہو ترس گیا سا میں انصاری صحابی میں غریب دا باغ ہوئے سونے دے قدم ہوڑ فرمایا سونے ہو آج دل دی تمنا پوری ہون لگی ہے جلدی جلدی ایک چھوٹا جا بکرا پکڑا ذبح کر کے بیوی نوں دے دیتا جلدی کر میرے محبوب آئے نے میرے آقا آئے نے میں اپنے آقا دی دعوت پکانا چاہنا ماں نبی پاک نو اچھا جا کھانا کر کے کھلایا اور سونیا آپ گئے نے دروازے تے جا کے پہلے سلام آکھیا ہے حسن اندر جو میں بات کرنا چاہ رہے ہیں ماں اے مسلمان دا مسلمان تے اخلاقی آکھے جدو میں اپنے مسلمان بھائی دے نال ملاقات کرنی ہے تے کی آکھنا ہے اور کی آکھنا ہے بولو السلام علیکم ورحمت اللہ تے ہسی اسلام آکھئے اوہ ہسی آکھئے اسلام ہسی دائیں منہ بٹانے اللہ نہ کرے کدھرے میں آکھ باما اسلام یا کوئی بھائی مسلمان کوئی مدکاری پوے تو نوائیں وٹے جے منہ نہ اسلام آکھنا بھی دوبارہ وہ آکھی نہ یہ مسلمان دا پہلا حق اخلاقی جامعہ ترمذی اندر حدیث موجود ہے حوالے دا ذمہ دار صحیح مسلم دے اندر حدیث موجود ہے حوالے دا ذمہ دار 6 حق نے مسلمان دے مسلمان دے ادا کرنے چاہیے دینے سلام کرو تو سلام دا جواب دینا ہے مسلمان دے نال ملاقات ہو جائے سلام کہنی ہے ہری مسجد چاہیں ہیں نہ مسجد چاہیں ہیں نہ تاں سلام کوئی نہیں باہر نکلے ہیں تاں سلام کوئی نہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لا تدخل الجنت حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا فرمایا اتنی دیر بندہ مومن نہیں بن سکتا اتنی دیر جنت نہیں جا سکتا جنی دیر مومن نہ بن جائے انی دیر مومن نہیں تسی بن سکتا جنی دیر آپ پسندر تسی پیار محبت والے نہ بن جاؤ پیار محبت والے کیویں بننا ہے نبی پاک نے نسخہ بھی نہ دسی ہے نبی پاک علیہ السلام دے پیار کرنے والے ہو دیوانیوں پروانیوں غور کریا جے میں آگے آکھیں میں نوہاں دینے کاری صاحب بھی گھنٹہ لا جاندے جے تسی جمعے تو ٹائم ٹپا جاندے جے آج یہ میرا کام نہیں ہونا آج میں ایک حدیث بیان کرنی ہے میں حوالہ دے دیتا ہے 5651 نمبر حدیث تسی سرچ کر لینی ایک حدیث بیان کرنی ہے وہ جدوں بھی بیان ہو جانی میں انشاءاللہ ہن ایک حدیث تے زیادہ نہیں آگے تو بڑے موضوع ہوندے سن چلو بھی لمبا ٹاپک آج ایک ہی حدیث بیان کرنی ہو جس لئے بھی بیان ہوگی وہ تو انشاءاللہ تو انہوں آپ چھڑ دینا توجہ میرے بار رہے نبی پاک علیہ السلام دے نال پیار کرنے والے ہو دیوانیوں پروانیوں غور کریا جے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آقا فرماندے نے آپس اندر پیار کیویں پئے گا آپس دے اندر محبت کیویں پیدا ہوئے گی نفرتاں کیویں مٹن گیاں نبی پاک نے نسخہ دسیا آقا علیہ السلام نے فرمایا آقا فرماندے نے لوگو جدو تسی ایک دوسرے نو سلام آکھو گے جدو تسی ایک دوسرے نو سلام کرو گے اللہ پاک نفرتاں مٹا چھڑے گا محبتاں پیدا فرما چھڑے گا فرمایا جدو ایک دوسرے نو سلام کہنا شروع کر دے ہوندے اللہ پاک نفرتاں مٹا دے دا قدورتاں دلان دروں نکل جان گیاں اللہ اکبر اللہ اللہ پہلا حق کی بیان کیتا ہے کی پہلا حق بیان ہے 6 حق بھی سننے میں نہ پہلا حق کی ہے اور سلام کرنا ہے یار پہلا حق کی ہے بولو ہاں سلام کرنا ہے پہلا حق ہے جدوں کسی مسلمان بھائی دے نال ملاقات ہوئی تے سلام کہنا ہے ہن دوسرے حق تے ذرا غور کریا جے نبی پاک علیہ السلام دے نال پیار کرنے والو دیوانیوں پروانیوں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آقا فرماندے نے اذا لقیہو نبی پاک فرماندے نے وَيُجِيبُهُ اِذَا دَعَاهُ آقا فرماندے نے دوسرا مسلمان تے حق ہے جدو کوئی مسلمان بھائی دعوت دے وے اس مسلمان بھائی دی دعوت نو قبول کرنا ہے اللہ اکبر اللہ سی غریبان دی دعوت تے جانا پسند نہیں کر دے کوئی غریب دعوت دے دے اسی انہیں نیکی پکا لینے وقت تو وقت کی مٹھے چاوڑا دی دیگ لا لے آئے گا ہسی دے کسے ایسے بندے دی دعوت تے جائیے جڑے ساڑھے کے روسٹ رکھے ساڑھے کے وان پونیاں ڈشان لگائے نبی پاک علیہ السلام دے نال پیار کرنے والو نبی پاک نے فرمایا کوئی مسلمان بھائی اخلاص دے نال محبت دے نال دعوت کرے تیو دی دعوت نو قبول کرنا ہے دعوت نو قبول کرنا ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چنگے کوڑے تے سوار نے چنگے کوڑے تے آپ برون لگا رہے نے گشت کر رہے نے چل دیا غریبان دیا چومڑیاں تک پہنچ گئے یہ غریبان دے ٹکران دا ٹائم ہے روٹیاں دا ٹائم ہے کھانے دا ٹائم ہے کھانا کھا رہے نے روٹیاں توڑ کے تو جدو ویکھیا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے نے سارے دے سارے کھڑے ہو گئے
تے نبی پاک دے نواسے دا استقبال کیتا، فرمایا اے نبی دیا نواسیا کھانے دا ٹائم ہے، آجا کھانا کھا لے۔ حضرت حسن نے گھوڑا چھڑ دیتا ہے، نہیں ویکھیا چونپڑیاں والے نے، اے نہیں ویکھیا کہ چونپڑیاں والے نے، تے میں نبی دا نواسا جنت دا سردار ہاں، جنت دے شہزادیاں دا سردار ہاں۔ گھوڑا بنیا، آپ آن کے دسترخوان دے اتے بیٹھ گئے، انہوں نے آکھیا اوے لوکو کیا بات ہے، کیا غریباں دے دسترخوان دی شان بنی ہو، غریباں دے دسترخوان تے نبی دا نواسا آیا ہے۔ کھانا تناول فرمایا، حضرت حسن جاندی واری آندے نے اے میں تو اڈی دعوت قبول کیتی، ہن تسی میری دعوت قبول کرنی ہے، کدے میرے کول بھی آنا ہے۔ وہ غریب آندے نے واہ کیا بات ہے، نبی دے نواسے دے دسترخوان تے اسی غریب ہوں دے، اسی بیٹھے ہوں دے۔ نبی پاک علیہ السلام دی تعلیم و تربیت، اللہ پاک سنو تعلیم و تربیت ایکسپٹ کرن دی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک دے تے عمل کرن دی توفیق دے۔ اللہ اکبر، اللہ نبی پاک علیہ السلام دے نال پیار کرنے والوں، جدو کوئی مسلمان پائی دعوت کرے تو دی دعوت نو قبول کرنا ہے۔ شادی ولیمہ آ جائے تے شادی ولیمے دے سب تو پہلا حق جن نال کندھا ملا کے کھڑا ہونا ہے، ٹکنا ملا کے کھڑا ہونا ہے۔ تیرے نمازی بھائی دا تیرے ولیمے دے اندر حق ہے، تیرے غریباں بھائیاں دا تیرے ولیمے دا حق ہے۔ سونے اگر تو غریباں نو اپنے ولیمے اندر بلائیں گا، اے نمازیاں نو اپنے ولیمے اندر بلائیں گا، دعا بھی کرن گے، تیری حوصلہ افزائی بھی کرن گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، آقا فرماتے نے بدترین ولیمہ غلیظ و دعوت ہے، جس دعوت دے اندر امیرہ نو بلا لیا جائے تے غریبہ نو غریب سمجھ کے چھوڑ دیتا جائے۔ فرمایا بدترین دعوت ہے جس دعوت دے اندر غریباں نو چھوڑ دیتا جائے تے امیراں نو بلایا جائے۔ نبی پاک علیہ السلام دے نال پیار کرنے والوں دو حق ہو گئے، پہلا سلام کرنا ہے، دوسرا کوئی مسلمان بھائی دعوت کرے تو دی دعوت نو قبول کرنا ہے۔ جی میں آج ملک صاحب نے ساڑھی دعوت دکھائی آپ سارے انشاءاللہ قبول کرنا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دے نال پیار کرنے والے دیوانیوں پروانیوں، تیسرا حق نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، آقا فرماتے نے لوگوں تیسرا حق مسلمان دا مسلمان دی اتے وے، جدو کسی مسلمان پائی نو نچھائے تی او کہے الحمدللہ تے الحمدللہ سن کے او دا جواب دینا ہے۔ یہ حق مسلمان پائی دا، جدو کسی نو چھینک آیا نچ آئے وہ کہے الحمدللہ تے تسی الحمدللہ سن کے جواب دینا، کسی نو پتہ ہے؟ آپ سارے آدھا امتحان لئیے ود 5-7 بندے نکلیں گے، کہنا یرحمک اللہ، اللہ میرے پائی تیرے تے رحمت فرمائے۔ تو پھر جدو انہیں یرحمک اللہ سن لینا، انہیں کی کہنا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، پھر انہیں بھی آپ کو دعا دینی ہے۔ سانو اسی ایجو گریڈ بندے ہیں، سانو کی لگے نبی پاک دیاں دعاواں نال، سانو کی ضرورت ہے نبی پاک دیاں دعاواں دی، اسی نبی پاک دیاں دعاواں یاد کرتے کرنا کہ سانو کڑا آخرت دی فکر ہے، سانو بس دنیا لب جائے، دنیا دی حوث سے 10 منٹ ود کر دے تو تسی سر چک لے دے جی باندھ دے داڑھی ہوندی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حق ادا کنے کرنے نے، دعاواں یاد کرو دے تے اپنے مسلمان پائی دا حق ادا ہوئے گا۔ نبی پاک علیہ السلام دے نال پیار کرنے والوں دعاواں یاد کرنی ہیں، اللہ جان دے سنو گاڑاں یاد نے، سنو گلے شکوے یاد نے، نہیں یاد تے نبی دیاں دعاواں یاد نہیں، نبی پاک دیاں سنتاں یاد نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام دے نال پیار تے محبت جو نبی پاک نے اداواں دسیاں نے، اداواں یاد نہیں۔ وہ سونے جدو کوئی بندے نو چھینک آئے تے چھینک دا جواب دینا ہے، یہ بھی مسلمان بھائی دا حق ہے۔ 3 حق ہو گئے تے ان چوتھا حق سنیا جے، نبی پاک علیہ السلام دے نال پیار کرنے والے دیوانیوں پروانیوں ذرا سنیا جے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، آقا فرماتے نے اذا مریضا اذا مریضا اذا مریضا، آقا فرماتے نے لوگوں جدو کی مسلمان بھائی بیمار ہو جائے، جدو کی مسلمان ویر بیمار ہو جائے تو دی بیمار پرسی کرنی ہے، فجر دی نماز پڑھنا آیا ہے، سجے ویکھیا فلاں نمازی بھائی کوئی نہیں دا، کھبے نظرہ ماریاں فلاں نمازی بھائی کوئی نہیں دا، سامنے ویکھیا فلاں نمازی بھائی کوئی نہیں دا، یار نماز پڑھ لئیے کیوں نہ اپنے مسلمان بھائی دی عیادت کرنے چلیے، اپنے مسلمان بھائی دی بیمار پرسی کرنے چلیے۔ نماز پڑھ کے او دے گھر ٹر گیا ہے، بیمار پرسی کی تھی، آقا فرماتے نے دا چل کے آنا میرے بندے دے کول، میں نو ایڈا چنگا لگدا ہے،
میں اسے ٹائم اگر پہلے ٹائم گیا ہے میں 70,000 فرشتیاں دی ڈیوٹی لگا دینا وا اس میرے بندے واسطے سارا دن دعاواں ہی کر دے رہو فرمایا سارا دن اس بندے واسطے دعاواں کیتیاں جاندیاں جڑا اپنے غریب ماڑے مسلمان بھائی دی عیادت کرن واسطے جاندا ہے بیمار پرسی کرن واسطے جاندا ہے صبح جاندا ہے تے صبح تو لے تے شام تک اگر شام نو پتہ کردا ہے تے شام ساری رات 70,000 نوریاں دی ڈیوٹی ہوندی ہے اندے واسطے دعا کرو اللہ دے تے رحم بھی فرمائے اللہ دی بخشش بھی فرمائے نبی پاک علیہ السلام دے نال پیار کرنے والو اے نہیں پنڈ دا سردار بیمار ہے تے چلا گیا بیمار پرسی کرن پنڈ دا چودھری بیمار ہے تے بیمار پرسی کرن علاقے دا ایم پی اے بیمار ہے تے علاقے دی ایم پی اے دی بیمار پرسی کرن تے نال کاندے وٹ نال واٹے تے سکا پرا بیماری دے نال تڑپدا رہیا تے پرا دی بیمار پرسی نہ کیتی کوئی فائدہ نہیں باقیاں دا وی نال گوانڈی ماڑا غریب بیماری دے اندر تڑپدا رہیا تے بیمار پرسی نہ کیتی وڈیاں دیاں بیمار پرسیاں کرن جاندا ہے کہ وڈے کسے ویلے کام ہی پے جاندا ہے کام دی غرض نال تے غریب ماڑا محلے دار تڑپدا رہیا پتہ کرن نہ گیا بلکہ حدیث نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک ایک بندے نو کہے گا ہے میرے بندے میں بیمار ہو گیا سا تو میرا پتہ ہی نہیں کرنا آیا ہے یہ بندہ حقا بکا ہو جائے گا بندہ پریشان ہو جائے گا کہے گا اللہ جی تسی تے رب العالمین تسی کمیں بیمار ہو سکدے جے اللہ پاک فرمان گیا میرے بندے تیرے محلے دے اندر تیرے گوان دے اندر میرا ماڑا بندہ بیماری دے اندر تڑپدا رہیا تو دا پتہ ہی نہیں کرن گیا ہے اگر تو دا پتہ کرن جاندا تے میں نو اوتھے پاندا فرمایا اگر تو اس بیماری پرسی کرتا تو میں اتھی میں لب لیا ہو میرے محترم بھائیو پیار محبت دا پیغام ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علاقے دے ایم پی اے دی بیمار پرسی کرنے والے ہو گوانڈی دی بھی عیادت کرنی ہے ہو جن دے کول مال تے دولت ہے جن دے کول ڈالر نے تے جن دے کول روپیہ پیسے ہوں دیاں بیمار پرسیاں کر دے جائے گوانڈی دی بھی کرنی ہے ماڑے دی بھی بیمار پرسی کرنی ہے کنے آکو ہو گئے نے 4 آکو ہو گئے نے تسی دسنا ہے انہوں نے نہیں دسنا نبی پاک علیہ السلام دے نال کئی رکاوٹ پہ کر دینا نبی پاک علیہ السلام دے نال پیار کرنے والے دیوانیوں پروانیوں توجہ میرے بار رکھو اصل اندر توجہ نہ دی ہوندی جنہاں نے سنتے عمل کرنا ہے سنتے عمل کرن دی کوشش کرنی بھی میں اتنے اختصار دینا بیان کردہ پہ مسلمان تے 6 حق نے تے ادا بھی ضروری کرنے نے توجہ بھی رکھو نا میں 4 حق ادا ہو گئے نے 2 توجہ نہ سننے نے پھر آخر میں پوچھا نا میں کڑے حق بیان کیتے نے نبی پاک علیہ السلام دے نال پیار کرنے والوں 4 حق ہو گئے نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آقا فرماندے نے جدو کوئی مسلمان پائی فوت ہو جائے تے اس مسلمان پائی دا جنازہ پڑھنا ہے بھی مسلمان دا حق ہے اپنے مسلمان ویر دا جنازہ پڑھنا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آقا فرماندے نے جڑا اپنے مسلمان پائی دے جنازے دے اندر شامل ہوندے اللہ ایک قرات دا ثواب عطا کردا ہے تے جڑا قبرستان اندر دفنا آکے آندا ہے نبی پاک فرماندے نے 2 قرات دا اجر و ثواب صحابہ پوچھتے نے سنو قرات دا مطلب کی ہے آقا فرماندے نے احد پہاڑ جتنیاں نیکیاں ہون ایک احد پہاڑ جنیاں تے ایک قرات بندا ہے جڑا کلا جنازہ پڑھ دے اللہ پاک اس بندے نو احد پہاڑ جنیاں نیکیاں عطا فرما دیندا ہے صرف جنازہ پڑھنا ہے مسلمان بھائی دا تے اللہ پاک نے احد پہاڑ جنیاں نیکیاں عطا کرنیاں نے پڑھنا ہے کہ نہیں کہ وڈیاں دا ہی پڑھنا ہے غریباں دا بھی پڑھنا ہے محلے داراں دا بھی پڑھنا ہے دوست حباب دا بھی پڑھنا ہے مسلمان بھائی دا حق ہے کنے حق ہو گئے سارے بولو 5 حق ہو گئے نے جڑے شروع اندر آئے انہوں نے پتہ ہے جڑے میں تینے بیان کر چکے ہیں بارہ آخر پھر رپیٹ کر دیں اللہ تو انہوں عمل دی توفیق عطا فرمائے نبی پاک علیہ السلام دے نال پیار کرنے والے ہو دیوانے ہو پروانے ہو غور کرے آجے آج میں نا ایک حدیث لیتے آیا سمیں کہ ایک ہی حدیث بیان کرنی شکوا نہیں کسے دانا چاہیے دا بیکاری صاحب تسی ٹائم اوور کر دیتا تسی لیٹ جمعہ پڑھایا ایک ہی حدیث ہے انشاءاللہ جتنا کہ تسی آؤں اتنا کہ میں بھی بیان کر دیا کرنا دا میں نو بھی کوئی ضرورت نہیں ہے
بھی آپاں بھی گھنٹہ لائیے، گڑا میرا بڑا گڑا ہے نا، اگے 1.5 گھنٹہ سوا گھنٹہ پونے 2 گھنٹے میں تقریر کردہ رہا، تو بہرحال شوق دی بات ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دے نال پیار کرنے والے ہو، دیوانے ہو، پروانے ہو، غور کریا جے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 6واں حق مسلمان دا مسلمان تے کیے۔ آقا فرماندے نے جیڑی چیز اپنے واسطے پسند کرنی ہے وہی اپنے مسلمان بھائی واسطے پسند کرنی ہے۔ اپنے واسطے چنگی چیز چنگی جتی پسند کیتی ہے تے آکھے میں اپنے مسلمان بھائی تے چلو نیکی کر دیا تے اندے واسطے لیلڑ دی خرید ہے۔ نہیں میرے بھائیو، اپنے واسطے نفع پسند کر دیتے آکھے میں اپنے مسلمان بھائی واسطے کاٹا، نہیں، یا انج کر لو۔ اے بھی مثال دے دیئے، عید آگئی ہے، رمضان دیاں تراویاں پڑیاں، چنگے سوڑ کوئی 5-7 لے آندے نے تے نال آندا یارو حافظ نہیں، حافظ او قاری او جنہیں تراویاں پڑھائیاں نے انہوں بھی سوڑ دینے، کوئی 700 والا لئی نہ چلیے، کوئی 900 والا لئی چلیے، یارا کوئی ہلکا جا سوڑ بخامی جڑا 500-700 والا بخائیاں خیر ہے، اسی پینڈ دے جنہیں مگر تراویاں پڑھیاں نے انہوں دینا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سونیاں جی میں اپنے واسطے چنگے چوسے سوڑ لینے میں حافظ قرآن واسطے لینا، جی میں اپنے واسطے سونی جتی لئی میں اپنے دوست واسطے لینا، جیڑی چیز اپنے واسطے پسند کرنی ہے اوہی اپنے مسلمان بھائی واسطے پسند کرنی ہے۔ 6 حق نے۔ پہلا حق میرے بھائیو جتھے بھی مسلمان بھائی دے نال ملاقات ہو جائے سلام کرنا ہے۔ دوسرا حق میرے مسلمان بھائیو اوہ لوگو جدوں بھی کوئی مسلمان بھائی بیمار ہو جائے تے بیمار پرسی کرنی ہے۔ تیسرا حق جدوں مسلمان بھائی نو چھیک آئے نچ آئے تے دا جواب دینا ہے۔ چوتھا حق جدوں کوئی مسلمان ماڑا بھائی دعوت پکائے تو دی دعوت نو قبول کرنا ہے۔ 5واں حق جدوں کوئی بھائی مسلمان فوت ہو جائے او دا جنازہ پڑھنا ہے۔ 6واں حق نبی پاک نے فرمایا جو چیز اپنے واسطے پسند کرنی ہے اپنے مسلمان بھائی واسطے پسند کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ السلام دے نال پیار کرنے والو اگر تسی یہ 6 باتاں تھیں عمل کرنا تو آڈا کام میں کالا اوزے کوسر تو پانی پیانا میرے اللہ دا کام میں۔ اللہ سبحانہ وتعالی دے کول دعا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔